تہران کی ٹھنڈی رات اور موسلادھار بارش میں بھیگتی ایک کالی گاڑی ایک ہوٹل کے سامنے رکتی ہے۔ پچھلی سیٹ پر عبایا میں ملبوس ایک عورت بیٹھتی ہے۔ آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا مشن انجام تک پہنچنے والا ہے۔ اس منزل تک پہنچنے کے لیے اس نے ایک دو نہیں بلکہ 100 بار نکاح متع کیا، یعنی ٹیمپریری کانٹریکٹ میرجز۔ اس کا چہرہ پرسکون ہے، مگر کانپتی ہوئی انگلیاں اس کے اندر چھپے راز کا پتہ دیتی ہیں۔ 7 سال کا لمبا سفر آج اس پل میں ختم ہونے جا رہا ہے۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کے سب سے قریب ہو۔ کیا یہ ڈر تھا یا پھر ایک بہت بڑا کھیل جیتنے کا جنون؟ آج وہ سامنے بیٹھے گی اس شخص کے جسے دنیا کی سب سے بڑی قوت نے 3 ہفتے تک تلاش کیا اور پھر تھک ہار کر ہاتھ کھڑے کر دیے۔ نام ہے آیت اللہ علی خامنائی، ایران کا سپریم لیڈر۔ لیکن یہ ملاقات ممکن کیسے ہوئی؟ عورت کا اصل چہرہ کیا ہے؟ یہودی یا مسلمان، سنی یا شیعہ، فرانسیسی رائٹر یا موساد کا سب سے تگڑا کارڈ، حماس کے اسماعیل ہانیہ اور حزب اللہ کے حسن نصر اللہ کا ایڈریس دینے والی، یا بس اسلام کی ریسرچ کرنے والی، ایران کے اندر جاسوسوں کا نیٹ ورک بنانے والی، یا خامنائی کی عقیدت مند کہلانے والی، یا پھر ایک جرنلسٹ جو صرف سچ کی تلاش میں تھی؟ اسرائیل کی سیکرٹ ایجنسی موساد نے ایران کے اندر اپنا جال کیسے بچھایا؟ ایران کے اندر سے ڈرونز نے ایران پر کیسے حملے کیے؟ کون تھی وہ جو اسرائیل کو ہر ٹارگٹ کی بالکل صحیح لوکیشن بتا رہی تھی؟ ایران کی سب سے ہائی لیڈرشپ کی بیڈ رومز تک کی خفیہ خبریں کون پہنچا رہا تھا؟ ان سارے رازوں کا جواب صرف ایک نام میں چھپا ہے، کیتھرین پریز شکدام۔ راز ٹی وی کی ایک اور حیرت انگیز ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور راز ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ کیتھرین پریز شکدام کا نام سن کر شاید یہ کوئی یورپین اکیڈمک ہو یا اسلام پر ریسرچ کرنے والی ایک اسکالر، لیکن اصل کہانی اس سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ کیتھرین کا تعلق فرانس سے تھا۔ عام انسانوں کی طرح اس کی شروعات ہوئیں، لیکن اس کی سوچ، اس کا مقصد اور اس کی ٹریننگ اسے ایک ایسی راہ پر لے گئے جو عام نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب وہ اسلام پر آرٹیکل لکھتی تھی، کانفرنسز میں شامل ہوتی تھی اور اپنے آپ کو ایک اسلامک ریسرچر کے طور پر انٹروڈیوس کرتی تھی۔ لیکن یہ صرف کھیل کا پہلا پردہ تھا۔ پیچھے چھپ کر کام کر رہی تھی ایک ایسی طاقت جو ہر دن اسے ایران کے اندر اور گہرائی میں لے جا رہی تھی، موساد، اسرائیل کی سب سے ڈینجرس سیکرٹ ایجنسی۔ کیتھرین کا چام، اس کی زبان کی مٹھاس اور سمجھنے کی صلاحیت موساد کے لیے ایک قیمتی ویپن بن گئی۔ اسے معلوم تھا کہ ایران کے اندر کام کرنے کے لیے صرف انٹیلیجنس نہیں بلکہ لوگوں کا بھروسہ جتنا بھی ضروری ہے، اور اس کام کے لیے کیتھرین نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ متع یعنی ٹیمپریری میرج کانٹریکٹس اس کا سب سے بڑا ہتھیار بنا۔ صرف 1 یا 2 نہیں بلکہ 100 سے زیادہ بار متع، تاکہ وہ ان لوگوں کے قریب پہنچ سکے ان کے اندر طاقت رکھتے تھے اور راز جانتے تھے۔ کیتھرین کا مشن سیدھا نہیں تھا۔ ایران جیسے ملک میں جہاں ہر قدم پر سیکیورٹی ایجنسیز کی نظر ہوتی ہے، کسی غیر ملکی عورت کا اوپر تک پہنچ جانا ناممکن لگتا ہے، لیکن کیتھرین نے اس ناممکن کو ممکن بنایا۔ سب سے پہلے اس نے اپنا چہرہ ایک اسلام کے شوقین ریسرچر کے روپ میں سامنے رکھا۔ کانفرنسز میں اسکالرز کے ساتھ تصویریں، ٹی وی چینلز پر گیسٹ اپیرنسز اور ریلیجیس ڈسکشنز میں گہری بات چیت، یہ سب اس کے پبلک کور کا حصہ تھا۔ لیکن اصلی کام ایران کے پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ تک راستہ بنانا، متع کانٹیکٹ کا یوز کر کے۔ کیتھرین نے ایک ایسا پرسنل نیٹ ورک تیار کیا جہاں ہائی لیول کلیرکس، IRGC یعنی ایرانین ریولیوشنری گارڈز کارپس کے آفیسرز اور ریلیجیس سیمینریز کے لوگ شامل تھے۔ اس کی اپروچ سلو اور کیلکولیٹڈ تھی۔ ہر نیا کانٹیکٹ ایک نیا دروازہ کھولتا، ہر ملاقات ایک نیا راز سامنے لاتی، اور دھیرے دھیرے وہ ایسی کانفیڈینشیل سرکلز میں شامل ہوتی گئی جہاں بات صرف چائے اور قہوہ تک سمٹی نہیں رہتی، بلکہ ملٹری پلانز، اسٹریٹجک لوکیشنز اور ایون سیکرٹ ڈرون پروجیکٹس تک جاتی تھی۔ کیتھرین کی سب سے بڑی سکسیس یہ تھی کہ اس نے ایرانین لیڈرشپ کا بھروسہ جیت لیا۔
کہیں وہ لیڈروں کے گھر میں مہمان بن کر جاتی تو کہیں ریلیجس گریٹنگز میں ڈیووٹڈ فالوور کے طور پر شامل ہوتی۔ کسی کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ عورت اصل میں ایران کے دل سے موساد کے لیے دھڑکنیں نکال رہی ہے۔ کیتھرین کا مشن اب اپنے اصلی رنگ دکھانے لگا تھا۔ اب وہ صرف ایران کے ایلیٹ سرکلز کی مہمان نہیں رہی تھی، بلکہ ان کے ہر لفظ، ہر انداز، ہر سکیجول کا ایک انویزیبل ریکارڈر بن چکی تھی۔ وہ گیدرنگز میں مسکراتی، ہاں میں ہاں ملاتی، لیکن اس کے ذہن میں ایک الگ ہی مشن چل رہا ہوتا۔ ہر ملاقات کے بعد کیتھرین اپنے انکرپٹڈ ڈیوائسز پر نوٹس بناتی، کہاں کون جا رہا ہے، کس دن کس جگہ میٹنگ ہے، کون سا ملٹری کنوائے کس رات موو کرے گا۔ سب سے ڈینجرس کام تھا یہ معلومات موساد تک پہنچانا، اور یہ کام وہ ایسے کرتی کہ کسی کو ذرا بھی شبہ نہ ہو۔ کبھی ایک ہارملیس ای میل ڈرافٹ کے اندر چھپا میسج، کبھی ایک ریلیجس بلاگ پوسٹ کے ہڈن کوڈ، اور کبھی ایک سیکیور سیٹلائٹ فون کال۔ موساد کے انالسٹ کے لیے کیتھرین کی رپورٹس ایک ٹریجر چیسٹ ہوتیں۔ ان میں ایگزیکٹ جی پی ایس کوآرڈینیٹس، بلڈنگ لے آؤٹس اور سیکیورٹی روٹیشنز تک کی ڈیٹیل ہوتی۔ اسی ڈیٹا کی وجہ سے ایران کے اندر موساد کے ڈرونز نے سرجیکل اسٹرائکس کیے، وہ بھی بنا کسی ایکسٹرنل انفلٹریشن کے۔ سب سے شاکنگ بات یہ تھی کہ ایران کے سب سے ہائی لیول سیکیورٹی میٹنگز کا وقت اور لوکیشن جو صرف چند لوگوں کو معلوم ہوتا تھا، کیتھرین کی وجہ سے سیدھا اسرائیل کے آپریشن روم تک پہنچ جاتا تھا۔ اور یہ صرف ایک دو بار نہیں ہوا، یہ سلسلہ سالوں تک چلتا رہا۔ 7 سال کا سفر، ہزاروں میلوں کا سفر اور کروڑوں روپے کا خرچہ، صرف ایک ہی منزل کے لیے تھا، آیت اللہ خامنائی کے سامنے بیٹھنے کا ایک پل۔ کیتھرین نے یہ ایکسیس سیدھا نہیں پایا، وہ ایک انویزیبل لیڈر چڑھ رہی تھی۔ پہلے لو لیول کلیرکس، پھر ریلیجس پولیٹیکل فگرز، اور پھر خامنائی کے انر سرکل کے لوگ۔ ہر قدم پر اس نے اپنی شناخت ایک ڈیووٹڈ مسلم اسکالر کے روپ میں مضبوط کی۔ شیعہ لٹریچر پر ان ڈیپتھ ٹاکس، قرآنک تفسیر کے سیمینارز اور اسلامک یونٹی کے نام پر کانفرنسز میں سپیچز، یہ سب اس کا کور تھا۔ لیکن اصلی کھیل تھا ایموشنز کا۔ وہ ہر انفلوئنشل آدمی کو یہ احساس دلاتی کہ وہ ان کا سب سے ٹرسٹڈ کانفیڈنٹ ہے۔ ان کے پرسنل پرابلم سے لے کر پولیٹیکل فرسٹریشن تک سب کچھ وہ پیشنٹلی سنتی اور سائلنٹلی ریکارڈ کرتی۔ کیتھرین پریز شکدام نے ایران کے اندر اپنی ساری طاقت ایک کام میں لگا دی، اپنا امیج ایک وفادار عورت کی طرح بنانے میں۔ اس نے ایرانین میڈیا کے لیے مقالے لکھے، اسلامک ریولوشن کے حق میں سپیچز دیں اور سوشل میڈیا پر خامنائی کے لیے سپورٹ دکھایا۔ ایران کے کنزرویٹو سرکل میں اس کا نام دھیرے دھیرے مشہور ہونے لگا۔ ایک وقت ایسا آیا جب تہران کے پاورفل کلیرکس نے اس کی رائٹنگ سے اتنا متاثر ہو کر اسے ایک کلوز ڈور اسلامک کانفرنس میں بلایا، جہاں صرف سپریم لیڈر کے ٹرسٹڈ لوگ آتے تھے۔ اسی کانفرنس میں اس نے پہلی بار اپنی باتوں اور اپنے انداز سے ان لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیا جو سیدھا خامنائی تک رابطہ رکھتے تھے، اور کچھ ہی مہینوں بعد ایک اسپیشل ڈیلیگیشن کا حصہ بن کر کیتھرین کو وہ دعوت ملی جس کا سپنا صرف ایران کے اندر کے چند لوگ ہی دیکھ سکتے تھے، آیت اللہ علی خامنائی سے ملاقات کا۔ جس دن کا سپنا اس نے سالوں سے دیکھا تھا آخر آ ہی گیا۔ سیکیورٹی کی لیئرز پار کرتے ہوئے، میٹل ڈیٹیکٹرز، باڈی سکینز، ہر سٹیپ پر اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس نے اپنی سانس کو کنٹرول میں رکھا جیسے ایک ٹرینڈ ایجنٹ رکھتا ہے۔ کانفرنس ہال کے ایک چھوٹے پرائیویٹ چیمبر میں اسے بٹھایا گیا۔ کمرہ ڈم لائٹ میں تھا، دیوار پر ایران کے فلیگ کے ساتھ خامنائی کا پورٹریٹ، اور وہاں کچھ پل کے لیے ایسا لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ دروازہ کھلا اور ایران کا سپریم لیڈر اپنے گارڈز کے گھیرے میں اندر آیا۔ کیتھرین نے اپنے چہرے پر وہی مسکراہٹ رکھی جو اس نے 100 متا مشنز کے دوران سیکھی تھی، پالشڈ، کانفیڈنٹ اور ڈسپٹیو۔ اس پل میں موساد کا سب سے بڑا آپریشن سیدھا ایران کے دل کے اندر تک پہنچ چکا تھا۔ میٹنگ چھوٹی تھی لیکن اس کا اثر گہرا تھا۔ خامنائی نے صرف کچھ سوال کیے اور کیتھرین نے بالکل ویسا ہی جواب دیا جیسا موساد نے اس کے لیے اسکرپٹ کیا تھا۔ اس نے ریلیجس یونٹی، ویسٹرن پروپیگنڈا اور ایران کی جیو پولیٹیکل مضبوطی پر بات کی تاکہ وہ ایک سنسیئر ایلائی لگے۔ لیکن اصلی کام میٹنگ کے بعد شروع ہوا۔
خامنائی کے کلوز ایڈس نے اس کے ساتھ انفارمل ڈسکشن سٹارٹ کی، پرائیویٹ ڈنرز، کلچرل ایونٹس اور کلوز ڈور پالیسی سیشنز۔ یہی مومنٹس وہ تھے جہاں ایران کے سب سے سینسٹیو پلانز کیجولی ڈسکس ہوتے۔ کیتھرین ان باتوں کو یاد کرتی، پھر ایک سیکیور موساد کمیونیکیشن چینل کے ذریعے تل ابیب بھیجتی۔ صرف کچھ ہفتوں میں موساد کے پاس وہ میپس، اسکیجولز اور ٹریول روٹس آ گئے جو نارملی ایران کے ہائیسٹ لیول تک ہی لمیٹڈ ہوتے ہیں۔ پھر ایک رات تہران کے آسمان میں اچانک دھماکے ہوئے، پریسائز ڈرون اٹیکس، ہر ٹارگٹ بالکل ایگزیکٹ کوآرڈینیٹس پر ہٹ ہوا۔ ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم کنفیوز تھا کیونکہ اٹیکس اندر سے کوآرڈینیٹ ہو رہے تھے۔ کیتھرین ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹر بنی تھی، اپنے کام کا ایک حصہ اور پورا کرتے ہوئے۔ اس نے ڈائریکٹلی مسلز فائر نہیں کیے، لیکن ہر مسل کا رستہ اس کی دی ہوئی انفارمیشن نے طے کیا۔ ایران کی سیکیورٹی ایجنسیز نے انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا، اور تب ایک چلنگ ریئلائزیشن سامنے آئی، کسی انسائیڈر نے ہمیں بیچ دیا ہے۔ ڈرون سٹرائکس کے بعد تہران میں ایک خاموش لیکن اگریسو کریک ڈاؤن شروع ہوا۔ ریولیوشنری گارڈز نے اپنی انٹرنل سیکیورٹی ونگ کو ایکٹیویٹ کیا، ہر فورن جرنلسٹ، ایڈ ورکر اور ریسرچر کی بیک گراؤنڈ چیک لسٹ تیار کی گئی۔ کیتھرین کا نام پہلے لسٹ کے نیچے تھا، مگر جیسے جیسے انویسٹیگیشنز آگے بڑھیں اس کا پروفائل سسپیشیس لگنے لگا۔ ایک فرینچ وومن شیعہ اسلام پر ریسرچ کر رہی ہے اور اتنی آسانی سے سینئر لیڈرشپ تک ایکسیس مل گیا، یہ سوال انٹیلیجنس آفیسرز کو پریشان کر رہے تھے۔ ایک دن جب وہ اپنے اپارٹمنٹ سے نکل رہی تھی، ایک بلیک ایس یو وی اس کے سامنے رک گئی۔ 2 IRGC ایجنٹس اسے پولائٹلی لے گئے۔ میم، بس کچھ روٹین کوشچنس ہیں۔ انٹروگیشن روم میں ایک آفیسر نے اس کے فون کے انکرپٹڈ میسیجز کا پرنٹ سامنے رکھ دیا۔ کیتھرین کا دل ایک سیکنڈ کے لیے رک گیا۔ یہ وہی میسیجز تھے جو موساد کی سیکیور ایپس پر بھیجے گئے تھے، مگر موساد نے پہلے ہی کنٹینجنسی پلان بنا رکھا تھا۔ انہوں نے اس کے لیے ایک کور سٹوری، فیک ریشیٹس اور فورجڈ ریسرچ ڈیٹا پریپیئر کر رکھا تھا۔ اس نے کام ٹون میں کہا، یہ سب اکیڈمک کولیبریشن کا حصہ ہے، میں ریجنل سیکٹیرین نیریٹیوز اسٹڈی کر رہی ہوں۔ 2 دن تک اس کا انٹرویو چلا اور پھر ایک کال آئی۔ ایک سینئر ایرانین کلیرک نے پرسنلی گارنٹی دی کہ کیتھرین ٹرسٹ وردی ہے۔ یہ وہی کلیرک تھا جسے کیتھرین نے منتھس پہلے اپنے چارم اور فیبریکیٹڈ ریلیجیس ڈیووشن سے ون کیا تھا۔ کیتھرین فری ہو گئی، مگر موساد نے سگنل بھیج دیا، پیک یور بیگس، اٹس ایکسٹریکشن ٹائم۔ کیتھرین کو پتا تھا تہران کی گلیوں سے نکلنا اب ایک سیکنڈ مشن جیسا ہوگا۔ ہر چیک پوائنٹ، ہر CCTV کیمرہ اور ہر بارڈر کراسنگ پر IRGC کا شیڈو تھا۔ موساد نے ایک ملٹی لیئر پلان ایکٹیویٹ کیا۔ پہلا سٹیپ، کیتھرین کا ڈسگائز۔ عبایا کے نیچے ایک لوز فٹڈ کرتا اور سکارف جو اسے ایک پرانی ایرانین ٹیچر کی طرح دکھاتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک وارن آؤٹ لیدر فائل جس میں صرف پرانے اکیڈمک نوٹس تھے، یعنی ایک پرفیکٹ ڈیکوائے۔ رات کے 2 بجے تہران کے ایک پرانے بازار کے پیچھے والی نیرو اسٹریٹ میں ایک وائٹ ڈیلیوری وین رکتی ہے۔ ڈرائیور نے صرف ایک لائن پوچھی، پاسپورٹ سیف؟ کیتھرین نے اپنی فیک فرینچ ایرانین ID فائل کے بیچ سے دکھائی اور وین چلی گئی۔ پہلے سٹاپ پر ایک ڈیزرٹڈ ویئر ہاؤس، وہاں ایک ڈیوب ڈرائیور اور روٹ چینج۔ سیکنڈ وین کیتھرین کو نارتھ لے جا رہی تھی، ایران آذربائیجان بارڈر کے پاس ایک ہڈن کراسنگ پوائنٹ پر۔ بارڈر سے 500 میٹر پہلے موساد کا ڈرون اوپر ہوور کر رہا تھا۔ لائیو فیڈ تل ابیب کے کمانڈ کنٹرول سینٹر کو جا رہی تھی۔ ہر سولجر کی پوزیشن مانیٹر ہو رہی تھی تاکہ ایک بھی سلپ نہ ہو۔ جب فائنل چیک پوائنٹ آیا، کیتھرین نے اپنا ہیڈ سکارف اور زیادہ ٹائٹ کر لیا اور ایک سلو لمپ اڈاپٹ کیا، جیسے وہ ایک اولڈ ولیجر ہو۔ گارڈ نے صرف 1 سیکنڈ کے لیے فائل کھولی، سیل سٹیمپ کی اور پاس ہونے کا سگنل دے دیا۔ بارڈر کراس کرتے ہی ایک بلیک SUV کیتھرین کو پک کرتے ہوئے ڈائریکٹ سیف ہاؤس لے گئے۔ وہاں سے موساد کا پرائیویٹ جیٹ اسے تل ابیب لے گیا۔ تل ابیب میں اترتے ہی ایک سینئر موساد ہینڈلر نے کہا، ویلکم ہوم کوئن آف تہران۔ کیتھرین صرف مسکرائی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ تھکان تھی جو صرف سالوں کے ڈبل لائف جینے کے بعد آتی ہے۔ کیتھرین پریز شکدام کے ایران سے نکلتے ہی تہران کی پاور کوریڈورز میں ایسا طوفان آیا جو آج تک ختم نہیں ہوا۔
ایران کے سپریم لیڈر کے سب سے قریبی لوگ سسپیشن کے دائرے میں آ گئے۔ ہر منسٹر، ہر ایڈوائزر کا بیک گراؤنڈ دوبارہ انویسٹیگیٹ ہونے لگا۔ ہنڈریڈز آف فون لائنز ٹیپ کیے گئے، درجنوں لوگ کوائٹلی ڈسپیئر کر دیے گئے۔ مگر اصلی شاک تب آیا جب ایرانین انٹیلیجنس نے ریئلائز کیا کہ ان کے ملٹری ڈرون سائٹس، مسل ڈپوز اور نیوکلیئر پروگرام کے کریٹیکل پوائنٹس ایگزیکٹ کوآرڈینیٹس کے ساتھ اسرائیل کے پاس بھیجے گئے تھے، اور یہ سب ایک عورت کے ذریعے ہوا جو ان کے سوشل اور پولیٹیکل ایلیٹ کا حصہ بن چکی تھی۔ موساد کے لیے یہ ایک ٹیکسٹ بک ایگزامپل تھا کہ کیسے ہیومن انٹیلیجنس، یعنی ایک انسان کا دماغ اور چام، سیٹلائٹ اور اے آئی سے زیادہ پاورفل ہو سکتا ہے۔ تل ابیب کے اندر کیتھرین کو ایک نیشنل ایسٹ ڈکلیئر کیا گیا۔ اس کے نام پر ایک کلاسیفائڈ میڈل بنایا گیا جو صرف پرائم منسٹر اور موساد چیف کو پتہ ہے۔ دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس آپریشن کو کلوزلی اسٹڈی کیا۔ CIA سے لے کر MI6 تک سب نے دیکھا کہ ایک اسٹریٹجک میریج نیٹ ورک، سائیکولوجیکل مینیپولیشن اور کلچرل انفلٹریشن مل کے کیسے ایک پوری نیشن کی سیکیورٹی کو بائی پاس کر سکتی ہیں۔ ایران کے لیے یہ صرف ایک انٹیلیجنس فیلئر نہیں تھا، یہ ایک سائیکولوجیکل ڈیفیٹ تھی۔ سپریم لیڈر کے خود کے سرکل کے اندر کس طرح ایک کوئین آف تہران سب کو چیس پیسز کی طرح موو کر رہی تھی، یہ سوچ ان کے لیے آج بھی ایک نائٹ میئر ہے۔ کیتھرین پریز شکدام، ایک نام جو ایران کے لیے ابھی بھی زخم کی طرح تازہ ہے، ایک نام جو دکھاتا ہے کہ جنگ صرف بارود اور مسل سے نہیں ہوتی، کبھی کبھی ایک دل، ایک دماغ اور ایک حسن کا جال ہی کافی ہوتا ہے۔ موساد نے اس مشن کو آپریشن کوئنس گیمبٹ کا کوڈ نام دیا، اور شاید یہ پہلی بار تھا کہ اسرائیل نے اپنے دشمن کے دل پر لٹرل اور میٹافوریکل دونوں طریقوں سے حملہ کیا۔ مگر سوال یہ ہے، کیا کیتھرین اب بھی موساد کے لیے کام کر رہی ہے؟ کیا اس کا نیا ٹارگٹ کسی دوسرے ملک کا سپریم لیڈر ہے، یا پھر اس نے اپنا خود کا انڈیپینڈنٹ خفیہ امپائر بنا لیا ہے؟ یہ راز ابھی تک کوئی نہیں جانتا، مگر ایک بات تو طے ہے، جہاں بھی کیتھرین پریز شکدام ہو، وہاں سے کوئی راز زندہ بچ کر نہیں نکلتا۔